أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الفوائد، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان تعریف۔ امام ابن القیم جو فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں، 751، اور بہت ہی اچھا ان کا تعلق تھا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ۔ ان کی کتاب کا وہ ایڈیشن جو شائع ہوا ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ کی تحقیق سے، اس کے اعتبار سے آج ہے صفحہ نمبر 94 اور جو اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے اس کے اعتبار سے آج ہے صفحہ نمبر 135 امام صاحب فرماتے ہیں: العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيدي ولا الجرأة على محارمه، کہ بندہ اپنے رب کی نافرمانی کر کے نہیں چاہتا کہ اپنے مالک کی مخالفت کرے، یعنی کہ جو مومن بندہ ہے، جو مسلمان بندہ ہے، وہ عام طور پہ اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یہ شوق نہیں ہوتا کہ میں اپنے رب کا مقابلہ کروں، اپنے رب کی مخالفت کروں، اپنے رب کو ناراض کروں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو العبد لا یرید، بندہ نہیں چاہتا، بمعصیتہ، اپنی معصیت کے ذریعے، اپنی نافرمانی کے ذریعے، مخالفت سیدہ، اپنے مالک کی مخالفت کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنا۔ وَلَا الْجُرْأَةَ عَلَى مَحَارِمِ، اور نہ ہی وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے معاملے میں جسارت کا مظاہرہ کرے، دلیری کا مظاہرہ کرے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ عام طور پہ جو مسلمانوں سے گناہ ہوتے ہیں اس کے پیچھے یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ کا نعوذ باللہ مقابلہ کیا جائے، اللہ کی مخالفت کی جائے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے معاملے میں جسارت کا اور دلیری کا مظاہرہ کیا جائے۔ پھر کیوں گناہ ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں: ولیکن غلبات الطبع وتزیین النفس والشیطان وقہر الہوى والثقة بالعفو ورجاء المغفرہ، ہذا من جانب العبد، لیکن طبیعت کا غلبہ، مزاج کا غلبہ اور انسانی نفس کا گناہوں کو مزین کر کے پیش کرنا، خوبصورت بنا کر پیش کرنا، اور شیطان کا بھی ان گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، یہ ہیں گناہوں کے پیچھے حکمتیں، گناہوں کے پیچھے اسباب۔ انسان عادی ہو چکا ہے کسی گناہ کا، اس لیے اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کے گناہ کرتا ہے، یا اس کا نفس کسی گناہ کو اچھا سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان عورتوں کی طرف میل ہوتا ہے، اس میں شروع میں کئی دفعہ یہ حکمت ہوتی ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں گا، شریعت کے مطابق کروں گا، لیکن آگے بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ گناہ میں واقع ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی شیطان بھی گناہوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے اور مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ وقہر الہوى، اور خواہشات نفس کا غلبہ، والثقة بالعفو، اور اللہ تعالیٰ کے معاف کر دینے پہ اعتماد۔ انسان بہت سے گناہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے جی، غفور الرحیم ہے، معاف کر دینے والا ہے،
اللہ معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو والثقۃ بالعفو، اللہ کے معاف کر دینے پہ اعتماد، ورجاء المغفرہ، اور اللہ کے بخش دینے کی امید۔ ھذا من جانب العبد، یہ ہیں وہ اسباب جو بندے کی طرف سے ہیں۔ بندہ گناہ کیوں کرتا ہے، اس کے پیچھے یہ اسباب ہیں۔ وَأَمَّا مِن جانب الربوبیہ فجریان الحکم وإظہار عز الربوبیہ وذل العبودیہ وکمال الاحتیاج وظہور آثار الاسماء الحسنى۔ اور جہاں تک تعلق ہے گناہوں کے ان اسباب کا جو ربوبیت کی طرف سے ہیں، ربوبیت سے کیا مراد؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے کون سے وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے بندہ گناہوں میں واقع ہو جاتا ہے اور معصیت کا ارتکاب کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں فجریان الحکمی، حکم کا جاری ہونا۔ اللہ کا حکم انسان اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا۔ وَإِظْهَارُ عِزِّ الرُّبُوبِيَّہ، اور ربوبیت کی قوت کو، ربوبیت کے غلبے کو ظاہر کرنا۔ گناہ ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پہ غالب ہے۔ وَذُلِّ الْعُبُودِيَّہ، اور عبودیت کی ذلت کو ظاہر کرنا، واضح کرنا۔ گناہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ وَكَمَالِ الْاحْتِيَاجِ، اور بندے کے مکمل طور پہ اللہ کی طرف محتاج ہونے کا اظہار۔ جن کے گناہ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان مکمل طور پہ اللہ کا محتاج ہے، جیسا کہ اللہ نے کئی دفعہ کہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وظہور آثار الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مزید اسباب ہیں گناہوں کے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان کے آثار کا ظہور۔ ابھی خود وہ وضاحت کریں گے امام القیم رحمہ اللہ۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ العفو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اگر بندے سے گناہ سرزد نہ ہو تو اللہ کس کو معاف کریں گے؟ تو گناہ کے پیچھے یہ بھی حکمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کرتے ہیں۔ العفو یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا تذکرہ سورہ نساء آیت نمبر 149 میں موجود ہے، 149۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ والغفور، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 218 218، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔
غفور اور غفار میں کیا فرق ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی غفار بہت بخشنے والے ہیں، اس سے مراد ان لوگوں کی کثرت ہے جن کو اللہ بخش دیں گے۔ اللہ بہت بخشنے والے ہیں، یعنی کہ بہت بہت زیادہ لوگوں کو بخشنے والے ہیں۔ اور جو غفور ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ بہت سے گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ رب العزت کے نام، ان کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، ان کو زبانی یاد کرنا چاہیے، ان کا معنی و مفہوم معلوم کرنا چاہیے۔ جس قدر انسان اللہ کے ناموں کو زبانی یاد کرنے کے بعد ان کے معنی و مفہوم پہ غور کرنے والا ہوگا، اسی قدر زیادہ اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم ہوگا۔ تو جو نام ابھی یہاں پہ ذکر کیے جا رہے ہیں، ان ناموں کی تحقیق اگر ہم نے کرنی ہو تو ہمیں کہاں سے ملے گی؟ بہت سے علماء نے اس موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی، القواعد المثلی۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنی۔ اس کتاب میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اللہ کے نام ذکر کیے ہیں اور ان کے دلائل بھی دیے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے نام باقاعدہ طور پہ کسی صحیح حدیث میں نہیں آئے، ان کے باقاعدہ بتایا گیا ہو کہ اللہ کا نام یہ نام ہے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، ایسا نہیں آیا۔ ایک حدیث ترمذی شریف میں آتی ہے، ترمذی میں اس کا نمبر ہے 3507، 3507، لیکن وہ ضعیف ہے، اور اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تب بھی علماء حدیث کا یہ موقف ہے کہ اس حدیث میں جو نام آئے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر نہیں کیے، بلکہ اس حدیث کا ابتدائی حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد نام جو ذکر کیے گئے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر نہیں کیے، بلکہ وہ جو حدیث بیان کرنے والے راوی ہیں ان کی طرف سے ہیں۔ تو بہرحال وہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اس لیے کسی ایک صحیح حدیث میں اللہ کے سارے نام ایک ساتھ ذکر کر دیے گئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نام صرف 99 نہیں ہے بلکہ کہیں زیادہ ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے جس نے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نام صرف 99 ہیں، بلکہ دیگر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نام بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ حدیث جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسألک بکل اسم ہوا لکا سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرنے لگا ہوں، تو اسے مانگنے لگا ہوں، اور مانگنے سے پہلے تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ناموں کا، تیرے تمام ناموں کا، ان ناموں کا بھی جو تو نے کسی کتاب میں نازل کر دیے، ان ناموں کا بھی جو تو نے اپنے کسی بندے کو سکھا دیے، اور ان ناموں کا بھی جو صرف علم غیب میں ہے، تو ہی جانتا ہے، انہیں کوئی اور نہیں جانتا۔ تو اللہ کے نام بہرحال بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ کے ناموں کے معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہت سے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف بطور نام منسوب کر دیے جاتے ہیں، جبکہ ان کے اللہ کے نام ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اسی لیے علماء کرام نے ذکر کیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کے حالات زندگی لکھتے ہوئے، کہ ایک بار شیخ صاحب گاڑی پہ جا رہے تھے، ان کی گاڑی الٹ گئی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلایا کرتے تھے۔
تو ان کی گاڑی الٹ گئی مدینہ منورہ میں. اب شیخ صاحب گاڑی کے نیچے ہے، گاڑی ان کے اوپر ہے، جان بچ گئی، محفوظ رہے. لیکن اب ان کو نکالنے کا مسئلہ ہے. تو جو آدمی دیکھ رہا تھا اس نے دوسروں کو مدد کے لیے پکارا، اور جو پبلک کا انداز ہے وہاں پہ اسے اختیار کرتے ہوئے اس نے کہا یا ستار یا ستار، یعنی کہ اے پردہ ڈالنے والے، اے بہت زیادہ پردہ ڈالنے والے ہمارے عیوب پہ، ہماری کمیوں پہ، ہماری کوتاہیوں پہ. اب ستار پاک و ہند میں بھی یہی مشہور ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، اس لیے بہت سے لوگوں کا نام کیا ہوتا ہے؟ عبد الستار، جبکہ ستار نام قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حالت میں بھی کہا کہ یہ نہ کہو ستار، کہو ستیر ستیر ستیر. تو یہ ستار اب ایک بہترین مثال ہے اس چیز کی کہ بہت سے نام اللہ کی طرف منسوب کر دیے گئے جبکہ وہ ثابت نہیں ہے. تو یہاں پہ اب عفو ثابت ہے، غفور ثابت ہے، تواب یہ بھی ثابت ہے. اور تواب کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 160 میں 160 میں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں. والحلیم، اور اللہ بہت بردبار ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 225 225 واللہ غفور حلیم. اچھا، اللہ تعالیٰ بردبار ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں پہ فوری طور پہ سزا نہیں دیتے. بندے اتنے بڑے جرائم کرتے ہیں کہ اگر ایسے جرائم میرے اور آپ کے حق میں کیے جائیں تو ہم کبھی معاف نہ کریں. اگر ہمارے بس میں ہو، ہماری قدرت میں ہو تو فوراً سزا بھی دیں. سزا وہاں پہ نہیں دیتے جہاں پہ ہم سزا دینے کی طاقت نہیں رکھتے. اور اللہ کا حلم دیکھیے، اللہ کی بردباری دیکھیے کہ اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اور اللہ قدرت بھی رکھتے ہیں کہ فوری طور پہ پکڑ لیں، پھر بھی نہیں پکڑتے، مہلت دیتے ہیں کہ شاید بندہ سنبھل جائے، توبہ کر لے. بولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ کرے ان کے گناہوں پہ تو زمین پہ کوئی بھی چلتا ہوا ہمیں نظر نہ آئے. اللہ حلیم ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بیگم ہے، اللہ فوراً نہیں پکڑتے. اللہ حلیم ہے، کہا جاتا ہے اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ فوری طور پہ سزا نہیں دیتے. گندا انسان پیشاب پخانے سے بھرا ہوا، اس کو اللہ کا شریک بنا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جرم پہ بھی مہلت دیتے ہیں، فوراً سزا نہیں دیتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حلیم ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت بخشنے والے ہیں، بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں، بڑے بردبار ہیں اس شخص کے حق میں لمن جاء تائبا، جو آئے توبہ کرتے ہوئے، نادمہ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے، پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے. تو اب اگر بندہ گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا نام عفو تو رہے گا، لیکن اس کا اظہار اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کرنے کا اظہار نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ غفور تو رہیں گے، بہت بخشنے والے، لیکن اس کا اظہار تبھی ہوگا جب اللہ کو بندہ گناہ کرے گا اور اللہ اس کو بخشیں گے. تواب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بہت توبہ قبول کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ کے نام تواب، اس کا اظہار زمین پہ تب محسوس ہوگا جب بندہ توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ قبول کرے. الحلیم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ بندہ گناہ کرے گا، پھر اللہ مہلت دیں گے، تو تبھی اللہ تعالیٰ کا نام حلیم جو ہے اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، اس کے اثرات محسوس ہوں گے. اس وقت امام صاحب کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ بندے کے گناہ کے پیچھے کیا اسباب ہیں، کیا حکمتیں ہیں. پھر کہتے ہیں والمنتقم والعدل وذل بخش الشدید لمن اصر ولزم المعرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے
بندے سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان کے آثار کا ظہور۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کیا ہے جی؟ انتقام لینے والے۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ نام ہے کہ اللہ انتقام لینے والے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے نام نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام میں سے 8ویں جلد ہے ان کی کتاب مجموع الفتاوی کی، اور صفحہ نمبر ہے 96، والیم نمبر 8 صفحہ نمبر 96۔ فرماتے ہیں امام صاحب: واسم المنتقم لیس من اسماء اللہ الحسنى الثابتۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ المنتقم انتقام لینے والا یہ اللہ کے ان ناموں میں سے نہیں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ وانما جاء فی القرآن مقیدا، البتہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے اور وہ بھی مطلق نہیں آیا بلکہ قید کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں کن سے؟ مجرموں سے۔ یعنی کہ یہ نہیں آیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انا منتقم، میں انتقام لینے والا ہوں، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجرموں سے یہ قید ہے، مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ تو گویا کہ اس لفظ کا انداز اس ایت میں، اس جملے میں اس طرح نہیں ہے کہ اس کو اللہ کا نام مانا جائے۔ ایک اور ایت بقولہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ سب پہ غالب ہے، انتقام والے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ نہیں آیا کہ منتقم، کیا ہے؟ انتقام والے ہیں، یعنی کہ نام کے طور پہ نہیں آیا، وصف کے طور پہ آیا ہے۔ اور اس حدیث میں بھی یہ نام آیا ہے۔ یہ گفتگو کس کی میں سنا لوں آپ کو؟ امام ابن تیمیہ کی۔ کہتے ہیں اس حدیث میں بھی والحدیث الذی فی عدد الاسماء الحسنى الذی یذکر فیہ المنتقم، اس حدیث میں بھی یہ نام آیا ہے جس میں اللہ کے متعدد نام ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ منتقم۔ تو اس حدیث کے سیاق میں یوں آیا ہے: البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، لیس هو عند اہل المعرفۃ بالحدیث من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ حدیث ان علماء کرام کے نزدیک جو علم حدیث کے ماہر ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام نہیں ہے۔ بل هذا ذکرہ الولید بن مسلم عن سعید بن عبد العزیز او عن بعض شیوخہ، بلکہ یہ نام اس حدیث کے راوی ولید بن مسلم نے ذکر کیے ہیں، سعید بن عبد العزیز سے روایت کرتے ہوئے یا اپنے کسی اور شیخ سے روایت کرتے ہوئے۔ وَلِهَذَا لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ إِلَّا التِّرْمِذِي، اسی لیے اس حدیث کو ان ناموں کے ساتھ کسی امام حدیث نے ذکر نہیں کیا سوائے امام ترمذی کے، جو مشہور و معروف امام ہیں کتب احادیث کے، ان میں سے صرف امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال وہ آگے چل کے بیان کرتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد والعدل، انصاف کرنے والا، کیا یہ نام قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ بھی قرآن و حدیث سے بطور نام ثابت نہیں ہے، وصف کے طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے ہے، اللہ کے افعال میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اللہ کے نام ہو العدل، انصاف کرنے والا، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو کئی علماء کرام نے بطور نام ذکر کیا ہے اور کئی ایک نے ذکر نہیں کیا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جب اللہ کے نام ذکر کیے تو وہاں پہ اس کو بطور نام کے ذکر نہیں کیا۔ البتہ جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں، وصف کے طور پہ یہ موجود ہے، جیسا کہ یہ حدیث ہے فَمَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت تقسیم کیا تھا
اور کئی لوگوں کو بہت دیا اور کئی کو نہیں دیا، اس کے پیچھے کئی حکمتیں تھیں۔ تو ایک شخص نے اس پہ اعتراض کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فَمَن يَعْدِلْ، کون عدل و انصاف کرے گا اگر اللہ اور اللہ کے رسول عدل و انصاف نہیں کریں گے؟ یعنی کہ اللہ کے رسول ہی تو عدل و انصاف کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً عدل و انصاف کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کا نام باقاعدہ العدل ہو، ایسا نہیں ہے۔ وَذِل بطش شدید، اور شدید پکڑ والا، جب اللہ پکڑنے پہ آئے تو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ان اخذہ علیم شدید، اور سورہ بروج کی آیت نمبر 12، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہ بھی نام والا انداز نہیں ہے، یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اللہ کی پکڑ کا تذکرہ کئی آیات میں آیا ہے۔ مثال کے طور پہ فَأَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، لیکن یہ باقاعدہ اللہ کا نام ہو تو ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے ہیں، اور انتقام لینے والے ہیں، یہاں پہ بھی ایک بات ذہن میں رکھی جائے۔ عام طور پہ جب ہم آپس میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، فلاں آدمی بڑا منتقم مزاج ہے، بہت انتقام لینے والا ہے، تو ہمارے ذہنوں میں ایک سوچ یہ آتی ہے کہ اپنے دشمن کو جب وہ پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے، یعنی کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں، اللہ کے انتقام لینے میں ظلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں جرم کی، جتنا جرم کیا اتنی سزا۔ تو بہرحال یہ انتقام لینے والا، عدل و انصاف کرنے والا، بہت سخت پکڑ والا، یہ سب چیزیں ان کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ تو بہرحال کیسے اظہار ہوگا اللہ کے انتقام لینے کا جب تک بندہ گناہ نہیں کرے گا؟ کیسے اظہار ہوگا اللہ کے عدل و انصاف کا جب تک کہ بندہ گناہ نہیں کرے گا؟ کیسے ہوگی اللہ کی شدید پکڑ جب تک کہ بندہ گناہ نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے ہیں، عدل و انصاف کرنے والے ہیں، اور اللہ شدید پکڑ والے ہیں لمن اصرّا، اس شخص کے لیے جو گناہ پہ کیا کرے؟ اصرار کرے، اڑ جائے، وہ لازم المعرّہ، اور بدی اور گناہ کو لازم پکڑ لے۔ فَهُوَ سُبْحَانَهُ، تو اللہ تبارک و تعالی یرید، چاہتے ہیں، ان یری عبدہ، کہ اپنے بندے کو دکھائیں۔ کیا دکھائیں؟ تفردہ بالکمالی، کہ اللہ تعالی کامل ہونے میں تنہا ہے۔ کامل ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تنہا ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے کامل ہونے کے لحاظ سے۔ اللہ کے علاوہ جتنے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کوتاہی پائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری پائی جاتی ہے۔ جو ہر لحاظ سے کامل ہے وہ صرف اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندے کو دکھائیں تفردہ بالکمال، کہ اللہ تعالیٰ کامل ہونے میں تنہا ہے، وَنَقْصَ الْعَبْدِ وَحَاجَتَهُ إِلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندے کو دکھائیں کہ بندہ ناقص ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ تو یہ چیز کیسے ہوتی ہے؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے۔ گناہ کرتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ جو غلطیوں سے پاک ہے، جو کمزوریوں سے پاک ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ بندہ ناقص ہے، کمزوریوں، گناہ کرنے والا ہے، بھول جانے والا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے تاکہ گناہوں سے بچ سکے، تاکہ گناہوں کی سزا سے بچ سکے۔ وَيُشْهِدَهُ كَمَالَ قُدْرَتِهِ وَعِزَّتِهِ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کو گواہ بنائیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے کو کیا کریں؟ گواہ بنائیں، کمال قدرتی، اپنی کامل قدرت پہ، وعزتی، اور اپنے کامل غلبے پہ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اس بات کی سمجھ ہمیں کئی آیتوں سے بھی آتی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 196 196، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ بندو جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 209 فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا، تو سے کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کو پتہ ہو اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جان لو میں سخت سزا دینے والا ہوں، جان لو کہ میں عزیز ہوں، جان لو کہ میں حکیم ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے بارے میں باقاعدہ علم لینا چاہیے، اللہ کی صفات کے بارے میں باقاعدہ علم لینا چاہیے۔ وَكَمَالَ مَغْفِرَتِهِ وَعَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندے کو اللہ گواہ بنائیں اپنی کامل مغفرت پہ، مغفرت میں کامل ہونے پہ، اور معاف کر دینے میں کامل ہونے پہ، اور رحمت کرنے کے لحاظ سے کامل ہونے پہ۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کو پتہ ہو کہ میں غفور ہوں، بندے کو پتہ ہو کہ میں رحیم ہوں۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 235 235، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت بردبار ہے۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 34 فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَكَمَالَ بِرِّهِ وَسَتْرِهِ وَحِلْمِهِ وَتَجَاوُزِهِ وَصَفْحِهِ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندے کو گواہ بنائیں کس چیز پہ؟ کمال برِّهِ، اپنے احسان کرنے کے معاملے میں کامل ہونے پہ۔ اللہ تعالیٰ بر کرنے والے ہیں نا، انہ هو البر الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کو گواہ بنائیں کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے میں کامل ہے، وَسَتْرِهِ، گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لحاظ سے اللہ کامل ہے، وَحِلْمِهِ، اور گناہوں کے معاملے میں بردباری کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کامل ہے، وَتَجَاوُزِهِ وَصَفْحِهِ، اور گناہوں کو نظر انداز کرنے کے معاملے میں، گناہوں سے درگزری کرنے کے معاملے میں بھی اللہ کامل ہے۔ وَأَنَّ رَحْمَتَهُ بِهِ إِحْسَانٌ إِلَيْهِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندے پہ رحمت، اللہ کا بندے کے ساتھ کیا ہے؟ احسان ہے۔ لا معاوضہ، یہ لفظ کیا صحیح؟ لا معاوضہ، یہ لا معارضہ لکھا ہوا ہے، لیکن لا معارضہ لفظ کا یہاں پہ کوئی جگہ نہیں بنتی، تو یہ لا معاوضہ ہے۔ پھر میں نے چیک کیا تو کسی ایک ایڈیشن میں ملا مجھے لفظ لا معاوضہ، کہ اللہ کی بندے پہ رحمت، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ کسی بندے کی نیکیوں کا عوض نہیں ہے، اس کی قیمت نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے فضل کا معاملہ ہے، اللہ کے احسان کا معاملہ ہے۔ وَأَنَّهُ إِن لَّمْ يَتَغَمَّدُوا بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ فَهُوَ هَالِكٌ لَا مَحَالَةَ، اور یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی رحمت میں ڈھانک نہ لیں، اپنی فضل میں ڈھانک نہ لیں، تو بندہ ہلاک ہونے والا ہے یقینی طور پہ۔ انسان جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا، انسان جنت میں نہیں جا سکتا اگر اللہ کی رحمت نہ ہو اور اللہ کا فضل نہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے کوئی بھی جنت میں اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ نہیں جا سکے گا،
اپنے اعمال کے عوض کے طور پہ نہیں جا سکے گا. جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اصول آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ کا بھی یہی معاملہ ہے؟ آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے، اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ نہیں جائیں گے؟ فرمایا میرا بھی یہی معاملہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فل اللہ کم فی تقدیر الذنب من حکمہ وکم فی ما تحقق التوبۃ للعبد من مصلحۃ ورحمہ. کہ اللہ کے کیا کہنے، بندے پہ گناہ کو مقدر کر دینے میں کتنی ہی حکمتیں ہیں، اور اس میں توبہ کے ساتھ ساتھ بندے کے لیے کتنی ہی مصلحتیں اور کتنی ہی رحمتیں ہیں. بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے پیچھے کتنی حکمتیں ہیں. بندہ گناہ کرتا ہے، اس میں ایک تو بندے کو کیا ملتی ہے؟ توبہ ملتی ہے. تحقق التوبۃ للعبد، بندے کو کیا ملتی ہے؟ توبہ. اس کے توبہ کے ساتھ ساتھ اور کتنی ہی بندے کی اس میں مصلحتیں ہیں، بندے کے فوائد ہیں، اور بندے پہ کتنی رحمت ہوتی ہے جب وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے. التوبۃ من الذنب کشرب الدواء للعلیل، گناہ سے توبہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے دوا پینا، میڈیسن پینا. للعلیلی، یہ کس کے لیے؟ بیمار آدمی کے لیے. کیا مطلب ہے جی اس کا؟ اگلا جملہ بھی پڑھ لیں تو مزید بات واضح ہو جائے گی. وَرُبَّ عِلَّةٍ كَانَتْ سَبَبَ الصِّحَّةِ، اور بسا اوقات بیماری صحت کا سبب بن جاتی ہے. امام صاحب کہہ رہے ہیں بسا اوقات کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے آپ کئی اور بیماریوں سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ بیماری لگی، آپ کا علاج ہوا، حکیم صاحب نے آپ کا ایسا علاج کیا کہ اس بیماری کے ساتھ ساتھ 5 بیماریاں اور بھی ٹھیک ہو گئی. تو کہتے ہیں یہی صورتحال ہے گناہ کے بعد توبہ کی. جب آپ توبہ کرتے ہیں تو توبہ کرنے سے آپ اللہ کے پہلے کے مقابلے میں زیادہ قریب ہو گئے. توبہ کرنے کے ساتھ آپ کو اللہ کے سامنے رونے کا موقع ملا، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا موقع ملا، اللہ کی مزید عبادت کرنے کا موقع ملا. تو یہ توبہ آپ کے مقام کو کم کرنے کی بجائے آپ کے مقام کو بلند کرنے کا سبب بن گئی، اللہ کے قریب کرنے کا سبب بن گئی. تو کہتے ہیں گناہ سے توبہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بیمار کے لیے کسی دوا کو پینا. اس کے بعد ایک شعر لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں لعل عتبک محمود عواقبہ وربما صحت الاجساد بالعلل. شاید کہ آپ کی ڈانٹ اس کے نتائج بڑے عمدہ ہیں، قابل تعریف ہیں. یہ مشہور شاعر کون ہے؟ متنبی. یہ کسی بڑے کو، کسی بادشاہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوگا کہ آپ نے مجھے ڈانٹا یا کسی اور کو ڈانٹا، جس کو بھی آپ ڈانٹتے ہیں تو اس پہ اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی ڈانٹ کے نتائج بڑے اچھے نکلتے ہیں. اور پھر اگلا جو مصرع کہا یہ باقاعدہ محاورہ بن گیا عربوں کے ہاں کہ وَرُبَّمَا صَحَتِ الْأَجْسَادُ بِالْعِلَلِ، بسا اوقات جسم بیماریوں کے ساتھ صحت مند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. بیماری آتی ہے تو جسم کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہی صورتحال ہے توبہ گناہوں کی. گناہ ہوا، انسان اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اللہ کے سامنے شرمندگی کے ندامت کے آنسو بہائے،
اللہ کے بہت قریب ہو گیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں پچھلا جو شعر ہے اس میں عطب کا معنی کیا؟ ڈانٹ۔ محمود قابل تعریف، عمدہ، عواقب نتائج، انجام، اور اجساد جسد کی جمع ہے، جسم کو کہتے ہیں علل بیماریاں، علتن اس کا واحد ہوتا ہے، علتن ایک بیماری، اور پیچھے لفظ جو آیا تھا علیل وہ بیمار کو کہتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں لولا تقدیر ذنبی ہلک ابن آدم من العجب، اگر گناہ ہمارے مقدر میں نہ ہوتا، اگر گناہ ہمارے مقدر میں نہ ہوتا تو آدم کا بیٹا یعنی کہ انسان ہلاک ہو جاتا۔ کس سے؟ تکبر سے، غرور سے، غرور کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا، تباہ ہو جاتا۔ اس کو غرور ہوتا کیا کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، میں 5 سپاروں کی تلاوت کرتا ہوں، صبح و شام کے میں اذکار کرتا ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، لیکن اللہ نے گناہ مقدر کر رکھے ہیں، گناہ ہوتا ہے تو انسان کا غرور ختم ہو جاتا ہے، عبادت کا جو غرور ہے، نیکی کرنے کا جو غرور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ حقیر، گنہگار، اللہ کے ان کے عذاب سے ڈرنے والا اپنے آپ کو خیال کرتا ہے کہیں میرے اوپر اللہ کا عذاب ہی نہ آ جائے، میں گنہگار آدمی ہوں۔ تو گناہ مقدر کرنے میں یہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو انسان ہلاک ہو جاتا، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں امام صاحب ذنب یذل بہ احب الیہ من طاعۃ یدل بہا علیہ، وہ گناہ جس کی وجہ سے انسان ذلت اختیار کرے، وہ گناہ جس کی وجہ سے انسان کیا اختیار کرے؟ ذلت اختیار کرے۔ احب الیہ، یہ اللہ تعالیٰ کو اس نیکی سے زیادہ محبوب ہے۔ احب الیہ من طاعۃ یدل بہا علیہ، اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ اس نیکی سے زیادہ محبوب ہے جس نیکی کی وجہ سے انسان اللہ کی گستاخی کرے اور اللہ کے سامنے جرأت اور بے باکی کا مظاہرہ کرے۔ انسان یہ سوچ کے کہ میں نے ان چونکہ بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں، میں نے اتنی مساجد بنائی ہوئی ہیں، میں نے اتنے یتیموں کی کفالت کی ہوئی ہے، تو اس حدیث کی وجہ سے بھی میں جنتی بنتا ہوں، اس حدیث کی وجہ سے بھی میں جنتی بنتا ہوں۔ تو انسان جو ہے پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے، گڑ گڑانے کے بجائے اللہ کے سامنے بے باکی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو فرمایا وہ گناہ جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرے، تواضع اختیار کرے، یہ اس نیکی سے کہیں بہتر ہے جس نیکی کی وجہ سے انسان اللہ کی گستاخی کرے اور اللہ کے سامنے جرأت اور بے باکی کا مظاہرہ کرے۔ فرماتے ہیں شمعۃ النصر انما تنزل فی شمعدان الانکسار، شمع دان کسے کہتے ہیں پہلے یہ جان لیں۔ شمع دان، بتی دان، یعنی کہ وہ برتن جس میں موم بتی لگا کر روشن کرتے ہیں۔ اور شمع کس کو کہتے ہیں؟ شروع کا جو لفظ ہے پہلا، موم بتی، شمع، تو کہتے ہیں امام صاحب شمعۃ النصری، نصرت کی، فتح کی، مدد کی شمع، انما تنزل، یہ اترتی ہے، فی شمعدان الانکسار، انکساری کی شمع دان میں، بتی دان میں۔ مدد وہاں پہ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی جہاں انکساری پائی جائے، جہاں عاجزی کرنے والے لوگ ہوں، جہاں اللہ کے سامنے گڑگڑانے والے لوگ ہوں۔ اور انکساری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب نیکیوں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی انسان سے کیا ہو جائے؟ گناہ ہو جائے۔
اگر بالکل گناہ سرزد نہیں ہوتا تو ایسے انسان میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ غرور، تکبر، بڑا پن۔ فرماتے ہیں امام صاحب، لا یکرم العبد نفسہ بمثل اہانتہا ولا يعزها بمثل ذلها ولا يريحها بمثل تعبها۔ انسان اپنے آپ کو عزت نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو ذلیل کر دینے جیسی کسی چیز کے ساتھ۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عزت والے بن جائیں، معزز بن جائیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کر دیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کیا کر دیں؟ ذلیل کر دیں۔ تو اپنے آپ کو عزت دینے کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کر دینے سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ولا يعزها، اور نہ ہی بندہ اپنے آپ کو عزت دے سکتا ہے، بمثل ذلها، اپنے آپ کو ذلیل کر دینے جیسی کسی چیز کے ساتھ۔ اس کا بھی معنی تقریباً وہی ہے، مفہوم بھی وہی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کر دیں اللہ کے سامنے۔ جو انسان اپنی پیشانی اللہ کے لیے زمین پہ لگا دے، اللہ اس کو عزت دیتے ہیں۔ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب اس نے اپنی عزت والی پیشانی اور ناک زمین پہ لگائی ہوتی ہے۔ ولا یریحها بمثل تعبها، اگر آپ اپنے آپ کو راحت دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو کیا کریں؟ تھکائیں، اپنے آپ کو تھکائیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے آپ کو راحت دینا چاہتے ہیں، سکون دینا چاہتے ہیں، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت کے طور پہ وہ کام بھی کریں جو بہت مشکل ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کی راہ میں لڑنا، مثال کے طور پہ مسجد آپ کے گھر سے دور ہے، اس مسجد میں جانا، اس مسجد میں آپ جب جائیں گے راستے میں تو آپ تھک جائیں گے، لیکن جب مسجد میں پہنچیں گے، عبادت کریں گے، اللہ سے تعلق قائم کریں گے تو آپ کو راحت ملے گی، سکون ملے گا۔ حج کو آپ لے لیں، حج میں جب آپ چلتے ہیں میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف، مزدلفہ سے آگے مینا کی طرف، تھک رہے ہیں لیکن آپ کو راحت مل رہی ہے کہ مجھے اس کے نتیجے میں کیا ملنا ہے؟ میرا رب میرے اوپر راضی ہو جائے گا اور مجھے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے گا جیسے میں اس دن پاک صاف تھا گناہوں سے جس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو یہ تھکاوٹ جو ہے راحت لے کر آتی ہے، سکون لے کر آتی ہے۔ یہاں پہ یہ جو الفاظ استعمال کیے امام القیم رحمہ اللہ نے، یہ پڑھ کر مجھے حدیث یاد آ گئی مسلم شریف کی۔ حدیث کا نمبر ہے 2588، 2588۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ مال بڑھانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیا کریں؟ صدقہ کریں۔ مال بڑھانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیا کریں؟ صدقہ کریں۔ آپ کا مال دنیا میں بھی بڑھے گا، آخرت میں بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ دوسروں کو معاف کر دیا کریں۔ دوسروں کو جب آپ معاف کریں گے آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کا مقام بڑھے گا، آپ کی شان میں اضافہ ہوگا۔ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جو بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو ذلیل نہیں ہونے دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو
عزت دے گا، شان دے گا، رفت دے گا، مقام و مرتبہ دے گا، اللہ اس کے مقام و مرتبہ کو بڑھا دے گا۔ تو کچھ ایسی گفتگو امام القیم رحمہ اللہ ان جملوں میں کر رہے ہیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ شعر لے کر آئے ہیں، دیکھیں کہ شاعر کہتا ہے سأتعب نفسی او اصادف راحتا فإن ہوان النفس فی کرم النفس۔ اس شعر میں جب اس شعر کو میں نے چیک کیا، دیکھا، تو کسی کتاب میں شعر یوں ہے کہ فإن ہوان النفس اکرم للنفس، فإن ہوان النفس اکرم للنفس، اور شعر اس طرح ہو جیسا کبھی میں نے آخری بار ذکر کیا ہے، تو تب شعر کا معنی واضح ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سأتعب نفسی، میں اپنے نفس کو تھکاؤں گا، اپنی جان کو میں تھکاؤں گا، او کا معنی یہاں پہ کئی، تاکہ میں راحت پاؤں۔ راحت پانے کے لیے میں اپنے آپ کو کیا کروں گا؟ تھکاؤں گا۔ راحت حاصل کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو تھکاؤں گا۔ فإن ہوان النفس اکرم لنفسی، کیونکہ نفس کا ذلیل ہونا یہ نفس کو عزت دینے والا ہے۔ نفس کو عزت تب ملتی ہے جب نفس کیا ہو جائے؟ ذلیل ہو جائے۔ یہی اصول ہے دنیا کا بھی۔ ایک انسان پورا مہینہ محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، مہینے کے آخر میں سیلری لیتا ہے، اس سے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو بچوں کو کیا ملتی ہے؟ راحت ملتی ہے، اپنے آپ کو بھی راحت ملتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کمانا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں وَلَا يُشْبِعُهَا بِمِثْلِ جُوعِهَا، انسان کے نفس کو، انسان جو ہے اپنے آپ کو سیراب نہیں کر سکتا بھوک جیسی کسی چیز کے ساتھ۔ اس جملے کا بھی وہی مطلب ہے جو مطلب پہلے جملوں کا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر آپ سیراب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے آپ کو بھوک میں مبتلا کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو بھوک میں مبتلا رکھنے سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے اپنے آپ کو سیراب کرنے کے لیے۔ اپنے آپ کو سیراب کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو بھوک میں رکھیں، بھوک برداشت کریں گے تو پھر آپ سیراب ہو سکیں گے۔ جی ہاں، بھوک کو برداشت کرنا پڑتا ہے رزق حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ اور آخرت کا بھی معاملہ یہ ہے، دنیا میں آپ روزہ رکھیں، بھوکے رہیں، جنت میں آپ مزے کریں گے۔ جنت میں آپ کے لیے وہ رزق آئے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُهَا بِمِثْلِ خَوْفِهَا، کہ بندہ اپنے آپ کو عمل میں نہیں رکھ سکتا۔ اپنے آپ کو عمل میں رکھنے کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو کس میں ڈالیں؟ خوف میں ڈالیں۔ وہ کیسے؟ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، روز قیامت امن کن کو ملے گا؟ بے خوف کون ہوں گے؟ خوف سے دور کون ہوں گے؟ جو دنیا میں ایمان لائے، شرک نہیں کیا۔ جب آپ ایمان لائیں گے، شرک نہیں کریں گے، تو کافروں سے آپ کا مقابلہ ہوگا، ان سے آپ کی جنگیں ہوں گی۔ تو آپ کو ان سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو خوف میں مبتلا کرنا پڑے گا، ان دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ آخر میں آپ کو کیا ملے گا؟ بے خوفی ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَا يُؤْنِسُهَا بِمِثْلِ وَحْشَتِهَا مِنْ كُلِّ مَا سِوَى فَاطِرِهَا وَبَارِئِهَا، بندہ اگر اپنے آپ کو مانوس رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو وحشت جو ہے وہ برداشت کرنا ہوگی۔ وحشت کس سے؟ ہر اس سے جو اس کے خالق کے علاوہ ہے، اس کے پیدا کرنے والے کے علاوہ ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو مانوسیت ملے، دلی سکون ملے، تو اس کے لیے آپ کو وحشت برداشت کرنا پڑے گی۔ مثال کے طور پہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اعتکاف۔
اچھا اعتکاف کرتے ہوئے ہم اپنا ایک الگ سے کیا بنا لیتے ہیں، کمرہ سا، تو وہاں ہم کٹ جاتے ہیں، کس سے؟ بیگم سے، بچوں سے، لوگوں سے، اور وہاں پہ ہم کس کے ساتھ تنہا ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ۔ تو جب آپ لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں، خالق کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تب خالق آپ کو سکون دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے کس سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، قرآن کی تلاوت میں ملتا ہے، نمازوں میں ملتا ہے، اس تنہائی میں ملتا ہے جو تنہائی کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے ساتھ۔ اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد آئی ہوگی کہ وہ 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے کون ہوگا؟ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اس کی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو روز قیامت دیکھیں اس کو کیا مل رہا ہے؟ اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وحشت سے بچ جائیں اور مانوس ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، دوسروں سے کچھ فاصلہ قائم کریں، اللہ کے ساتھ جڑیں۔ وَلَا يُحْيِيهَا بِمِثْلِ إِمَادَتِهَا، بندہ اگر چاہتا ہے کہ اپنے نفس کو زندگی دے تو اس کے لیے اپنے نفس کو کیا کرنا پڑے گا؟ مارنا پڑے گا۔ اپنے نفس کو مارنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اپنے نفس کو زندہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی زندگی ملے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کے لیے اپنے آپ کو مار دیں، اپنے نفس کی پرواہ نہ کریں، بس اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائیں۔ کما قیل، جیسا کہ کہا گیا ہے، موت النفوس حیاتها من شاء ان یحیی یموت، نفس کا مر جانا، نفس کی موت اس کی زندگی ہے، نفس کی موت اس کی، جیسے وہ کہتے ہیں نا شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ اور شہید جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، بلکہ ابھی تو اسے اصلی زندگی ملی ہے۔ تو یہاں پہ شاعر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ موت النفوس حیاتها، نفس کی موت جو ہے اس کی حیات ہے، من شاء ان یحیی یموت، جو چاہتا ہے کہ اسے زندگی ملے وہ موت کو قبول کرے، جو چاہتا ہے کہ اسے زندگی ملے وہ موت کو قبول کرے۔ تو بڑے عظیم کلمات ہیں امام القیم رحمہ اللہ کے، جس میں انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے، خصوصاً آخرت کی عزت، تو اس کے لیے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالیں، اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالیں، اپنی فجر کی نماز کے لیے نیند کو قربان کریں، فجر کی نماز کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے، گرم پانی نہیں ہے تو وضو کریں، اس قسم کی مشقتوں میں ڈالیں گے تو پھر آپ کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو خوشخبریاں ملیں گی۔ جب مسلمان فوت ہونے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے، تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، تمہاری میزبانی کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت، تم اللہ کے مہمان ہو۔ تو یہ سارے اعزازات، یہ مقام و مرتبہ اسی کے لیے ہے جو دنیا میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے اور حرام سے بچے، تھوڑے پہ گزارا کر لے، عبادت کے لیے محنت کرے، 5 وقت نمازیں پڑھنے کے لیے محنت کرے، روزے رکھنے کے لیے محنت کرے، زکوٰۃ دے، حج کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ تمام نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔